اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے تھے تو ایک درخت سے پتے گر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا عصا، اپنی چھڑی اٹھائی اور اس کو ماری اور پتے گر گئے۔ جتنے خشک پتے تھے نیچے گر گئے اس جھاڑی سے، اس ٹہنی سے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح کما تساقط هذه الورقہ عن الشجر، جس طرح درخت یہ پتے گر رہے ہیں نا درخت سے، اگر کوئی شخص الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، 4 کلمے، یہ جو شخص اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، اس کے جسم سے، اس کی روح سے اس طرح پتوں کے جھڑنے کی طرح گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان اعظم الایام عند اللہ، اللہ کے ہاں سب سے عظیم دن کون سے ہیں؟ 3 عشرے اسلام کے قدر والے ہیں۔ 3 عشرے، ایک رمضان المبارک کا آخری عشرہ بڑی قدر والا ہے، دوسرا ذوالحجہ کا پہلا عشرہ بڑی قدر والا ہے، تیسرا محرم کا پہلا عشرہ بڑی قدر والا ہے، اور ہم نے ناقدرہ کر دیا۔ ہماری سوچ کیا ہے کہ شاید محرم کا پہلا عشرہ اس لیے قدر والا ہے کہ سیدنا حسین کی 10 محرم کو شہادت ہوئی، پہلی محرم سے پیٹنا رونا، یہ اسلام کی ابتدا ہو رہی شرمناک طریقے سے۔ اسلام کی ابتدا رونے پیٹنے سے کیوں کرتے ہو؟ کہ خدا کا خوف کرو، زمین پہ رحم کرو۔ سب سے قدر والا عشرہ ذوالحجہ کا، رمضان کا آخری اور محرم کا پہلا۔ محرم کا پہلا عشرہ اس لیے قدر والا ہے کہ ان ایام کو اللہ رب العالمین نے حرمت والے مہینے کا آغاز کیا ہے، اس میں لڑائی منع ہے۔ نمبر 2، اسی عشرے میں یعنی 10 محرم کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی، جیسے جمعے والے دن کہا گیا۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ ایام یہود و نصارہ کے پاس بھی افضل تھے، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر بھی یہ، ان کے ہاں 1 تھا، ہمارے ہاں 9، 10 یا 10، 11 ہے۔ یہ حرمت والے دن ہیں، اور حرمت والے دن کیا ہے؟ حرمت رسول اللہ، حرمت صحابہ۔ کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ نہیں لگانا، ان پہ تنقیس نہیں کرنا۔ اس لیے یہ دن ایام افضل ہیں۔ ان کے اندر یہ 4 کلمے جو بتائے ہیں انسان کے گناہوں کو ایسے جھاڑتے ہیں جیسے خزاں میں پتے جھڑ